السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر۔ کفار مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تبلیغ اسلام کا ارادہ کرتے تو یہ مشرک ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے اور تبلیغ کا کام پھیلنے نہ دیتے، لیکن معاہدہ حدیبیہ کے بعد اب قریش کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا کلمہ ساری دنیا میں پہنچا دیں اور اس وقت کی بڑی حکومتوں کو خدا کے اس سچے دین کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ نے روم، فارس اور دوسری جگہوں کے بادشاہوں کے نام خط دے کر اپنے قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ کام بہت اہم اور خطرناک تھا۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ یہ کام نڈر اور بیر جگر لوگ ہی کر سکتے تھے۔ اسی لیے اس کام کے بارے میں آپ نے اپنے صحابہ سے بات چیت کی۔ اس کے بعد ایک روز آپ نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، مجھے خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تم ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا، اور تم مجھ پر اس طرح اختلاف مت کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا اختلاف کیا؟ حضور نے جواب دیا کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اسی طرح بھیجنے کے واسطے کہا تھا جسے میں نے تم سے کہا ہے، مگر جس کو انہوں نے قریب جگہ پہنچنے کو کہا وہ تو راضی ہو گیا، اور جس کو کہیں دور بھیجنا چاہا اس نے انکار کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی بتلا دیا کہ جو کام میں تمہیں بتلانے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، اس لیے تم حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح حیلے بہانے مت کرنا۔ مگر آپ کے جانثار صحابہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رسول اللہ کا حکم ماننے میں ہی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے، جن میں ان کو لکھا تھا کہ تم اسلام قبول کرو اور میری نبوت پر ایمان لاؤ، اس طرح خدا تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ان میں سے خط عیسائی بادشاہ ہرقل اعظم قیصر روم کے نام تھا۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اسی طرح دوسرا خط آپ نے شہنشاہ کسریٰ کے نام روانہ کیا۔ یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ کسریٰ فارس کی حکومت اس وقت کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی۔ قیصر روم اور کسریٰ فارس دونوں ایک درجے کے بادشاہ تھے، جن کا نام سن کر ہی بڑے بڑے بادشاہ تک تھرا اٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک خط آپ نے مصر کے بادشاہ مقوقیس کے نام بھیجا۔ ایک خط آپ نے بحرین کے بادشاہ منذر ابن ساوا کے نام بھیجا۔ اسی طرح ایک خط آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان سب خطوں میں آپ نے بادشاہوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام لائیں اور دنیا کی راحتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے آرام کا بھی سامان مہیا کر لیں۔ مسلمانوں نے جب مکے سے پہلی اور دوسری ہجرت کی تھی تو وہ حبش گئے تھے۔ ان میں حضرت حبیبہ بھی تھیں، ان کا نام رملہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی عبید اللہ ابن جحش سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر قریشیوں کے ظلم کی وجہ سے دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مگر وہاں پہنچ کر ان کا شوہر عبید اللہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا، مگر حضرت حبیبہ اپنے مذہب پر جمی رہی۔ اس طرح ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو 2 خط لکھے۔ ایک میں تو بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور دوسرے خط میں آپ نے بادشاہ کو لکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر حضرت حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے، اور ساتھ ہی یہ کہ وہاں جو مہاجر مسلمان ہیں انہیں مدینے بھیج دیں۔
وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے، سو سر دست تم کو یہ دے دی ہے۔ حدیبیہ میں قریش سے جو معاہدہ ہوا تھا، کچھ مسلمانوں کو اس سے ناگواری ہوئی، مگر خدا پاک نے ان آیتوں کے ذریعے ان سے وعدہ کیا کہ بہت جلد انہیں ایک بڑی فتح حاصل ہوگی۔ اس خوشخبری سے مسلمان خوش ہو گئے اور ان کا سارا غم دھل گیا۔ اس معاہدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، مگر اب یہودیوں کی طرف سے خطرہ بڑھ گیا تھا۔ جن یہودیوں کو حضور نے مدینے سے نکال دیا تھا، وہ خیبر اور دوسرے قلعوں میں جا بسے تھے۔ مسلمانوں سے ان کی دشمنی اب اور زیادہ ہو گئی۔ ایک دفعہ یہ لوگ قریش اور عرب کے دوسرے قبیلوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے، اور اب حضور کو خبر ملی کہ وہ پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کام میں غطفان کے قبیلے اور فدق اور تیمہ کے قبیلے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ خدا پاک اپنے رسول سے فتح کا وعدہ فرما چکا تھا، اس لیے حضور نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کرا دیا کہ جو لوگ مقام حدیبیہ میں تھے وہی لوگ خیبر کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے وہ اگر چلنا چاہیں تو صرف جہاد کے لیے چلیں، ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ حدیبیہ سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مدینے میں ٹھہرے، اور اس کے بعد سن 7 ہجری کے شروع میں آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1600 صحابہ کا لشکر تھا، جس میں 200 گھوڑے سوار تھے۔ اس دفعہ ازواج میں سے آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ نے مدینے میں حضرت نمیلہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ رات کے وقت خیبر کے سامنے پہنچے اور وہیں آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح کو خیبر کے یہودی کسان اپنے اوزار وغیرہ لے کر کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے، مگر اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کی زمینوں پر دور دور تک مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی صورت دیکھتے ہی وہ سب بدحواس ہو کر وہاں سے واپس بھاگے۔ بھاگتے ہوئے وہ چلاتے جاتے تھے کہ محمد اپنا لشکر لے کر آ گیا ہے۔ حضور نے یہودیوں کی چیخیں سنی تو آپ نے فرمایا، خیبر کے لوگ تباہ ہو گئے۔ جو کسان چیختے چلاتے بھاگتے تھے، انہوں نے قلعے میں جا کر یہودیوں کو یہ خبر دی۔ یہودی سردار یہ خبر سن کر فوراً ایک جگہ جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے کئی قلعے تھے جو سب کے سب بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے۔ ادھر یہودیوں کی تعداد بھی کافی تھی، اسی لیے ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے، کیا محمد ہم سے جنگ کرے گا؟ ناممکن، ناممکن۔ مگر اس وقت مسلمانوں کا اپنے سر پر دیکھ کر یہ سب گھبرا اٹھے اور مشورہ کے لیے سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے مال و دولت اور بیوی بچوں کو کسی ایک قلعے میں پہنچا دیں اور خود دوسرے قلعے میں بند ہو جائیں۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے جلدی سے اپنا مال و دولت ایک قلعے میں جمع کیا اور ایک قلعے میں خود بند ہو کر بیٹھ گئے۔ یہودیوں کو باہر سے بھی کوئی مدد نہیں ملی۔ قبیلہ غطفان سے انہیں بہت مدد کی امید تھی، مگر غطفان والے خود مسلمانوں سے ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر ہم خیبر والوں کی مدد کے لیے گئے تو کہیں مسلمان خود ہمارے گھروں پر چڑھائی نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر وہ سب اپنے گھروں میں ہی دم سادہ کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا بہت سخت محاصرہ کر لیا تھا، مگر یہودی بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس عرصے میں کبھی یہودی قلعے سے نکل کر باہر بھی آئے اور مقابلہ کیا، مگر پھر وہ فوراً ہی واپس بھاگ جاتے اور قلعے میں بند ہو کر بیٹھ جاتے۔ انہوں نے اپنے لڑنے والوں کی قلعے کی دیواروں پر بٹھا دیا۔ وہ وہاں سے مسلمانوں پر تیر اور اینٹ پتھر مارتے، جس سے کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس دوران میں مسلمانوں نے خیبر کے قلعوں میں سے قلعہ نعیم فتح کر لیا۔ اس قلعے کے فتح کرنے میں ایک مسلمان حضرت محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ لڑتے لڑتے جب بہت زیادہ تھک گئے تو اس قلعے کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی وقت قلعے کی دیوار پر سے 2 یہودیوں مرحب اور کنانہ ابن ربیع نے ان پر ایک بہت بڑا پتھر دے مارا، جس سے یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان دوسرے قلعے کی طرف بڑھے، جس کا نام قموس تھا۔
یہ قلعہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی جھنڈا دیا اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے میدان میں پہنچ کر فوراً بہت سخت حملہ کیا، مگر تمام دن کی لڑائی کے بعد بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ آخر شام کو حضرت ابو بکر واپس پڑاؤ میں آ گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اسلام کا جھنڈا دیا اور انہیں قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ بھی سارے دن حملہ کرتے رہے، مگر شام کو فتح کیے بغیر واپس آ گئے۔ اس روز آپ نے فرمایا، کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتے ہوں۔ یہ سن کر سب صحابہ تمنا کرنے لگے کہ کاش جھنڈا ہمیں مل جائے۔ آخر اگلے روز آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان کو وہ جھنڈا دیا کہ وہ جا کر قلعہ فتح کریں۔ ساتھ ہی آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر وہ خدا کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیں تو پھر ان کا خون تم پر حلال نہیں ہے۔ حضرت علی اسلامی جھنڈا لے کر بڑھے اور انہوں نے قلعے پر بہت سخت حملہ کیا۔ اس وقت قلعے میں سے یہودی باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے سخت جنگ شروع کر دی۔ اسی دوران میں قلعے میں سے ایک یہودی سردار حارث نکل آیا۔ یہ بہادری میں بہت مشہور تھا۔ حضرت علی اس کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر دونوں میں تلواریں چلتی رہیں۔ آخر ایک دفعہ حضرت علی نے بہت سخت حملہ کیا اور حارث کو قتل کر دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ حضرت علی بہت سختی کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اسی میں ان کی ڈھال ٹوٹ گئی، مگر حضرت علی نے فوراً قلعے کے دروازے کا ایک کواڑا اٹھا لیا اور اسی کو اپنی ڈھال بنا کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے ان کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح کرا دیا۔ حارث کو حضرت علی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بھائی کا نام مرحب تھا، جس نے حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ مرحب اپنی بہادری اور طاقت میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہ اپنے بھائی حارث کا بدلہ لینے کے لیے قلعے سے نکل آیا۔ اس نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں اور 2 ہی تلواریں لے رکھی تھیں۔ یہ بہت غرور کے ساتھ قلعے سے نکل کر آیا اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کر پکارنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس کا مقابلہ کرنے کون جائے گا؟ اس پر صحابہ میں سے حضرت محمد بن مسلمہ سامنے آئے اور انہوں نے عرض کیا، میں اس کا مقابلہ کرنے جاؤں گا۔ رسول اللہ، کل اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، میں اب تک اس کا بدلہ نہیں لے سکا۔ آپ نے فرمایا، تب اس کی طرف بڑھو۔ پھر آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس کے خلاف ان کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ بڑھے اور مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ ایک دفعہ مرحب نے حضرت محمد پر بہت سخت وار کیا۔ انہوں نے وار کو فوراً ڈھال پر روک لیا، مگر وار بہت سخت تھا، اس لیے تلوار ڈھال میں پھنس گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فوراً مرحب پر تلوار کا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر مرحب کا بھائی یاسر میدان میں آیا۔ یہ بھی بہت مشہور بہادر تھا۔ اب اس نے مسلمانوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ اتفاق سے اس دفعہ حضرت صفیہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یاسر بہت طاقتور اور بہادر ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اس کے مقابلے کے لیے جاتے دیکھ کر گھبرائیں اور فوراً رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بہت بھروسہ اور یقین کے ساتھ پھوپھی سے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ تمہارا بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا ہی دیر میں یاسر کو قتل کر کے اسے بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کا تیسرا قلعہ فتح کیا۔ یہودیوں نے کوئی بھی قلعہ آسانی سے مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے جان پر کھیل کر مقابلہ کیا۔ ادھر مسلمان جس قلعے کا بھی محاصرہ کرتے تو اتنا سخت کرتے کہ یہودی تنگ ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 قلعوں کے محاصرے میں ہی اتنے دن لگ گئے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جس سے انہیں تنگی پیش آنے لگی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ مسلم لشکر میں ہر طرف آگ جل رہی ہے اور لوگ کھانا تیار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا گوشت پکا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ پالتو گدھوں کا ہے۔ اس پر آپ نے لوگوں کو اس کے کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔
اس پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گوشت پھینک کر اگر برتن توڑ ڈالیں تو کیسا ہے؟ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے رزق کی دعا کی، چنانچہ اسی دن قلعہ صعب فتح ہو گیا، جہاں سے صحابہ کو کھانے پینے کا اتنا سامان مل گیا کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ ہر قلعے کے فتح ہونے پر مسلمانوں کو سامان کے علاوہ بہت سے قیدی بھی مال غنیمت میں ملتے تھے۔ قلعہ صعب کے فتح ہو جانے کے بعد یہودی چوتھے قلعے میں جا کر چھپ گئے۔ اس قلعے کا نام قلہ تھا۔ مسلمانوں نے آ کر اس قلعے کو بھی گھیر لیا۔ اسی طرح 3 روز گزر گئے مگر یہودی باہر نہیں نکلے۔ اتفاق سے ایک دن ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ اس قلعے میں ایسا پانی کے چشمے ہیں جن کے راستے خفیہ ہیں۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے وہ راستے بند کر دیے۔ پانی بند ہونے سے یہودی گھبرا اٹھے، آخر وہ مجبور ہو کر لڑنے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ مسلمان پہلے ہی سے ان کے انتظار میں تھے۔ فوراً جنگ شروع ہو گئی۔ بہت سخت مقابلہ ہوا جس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، مگر آخر میں یہودیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قلعوں کی طرف بڑھے اور انہیں فتح کرتے ہوئے سب سے آخر میں قلعہ وطش اور سلالم کی طرف آئے، اور اب ان دونوں قلعوں میں سارے خیبر کے یہودی بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب تک جو قلعہ مسلمانوں نے فتح کیے تھے ان میں سے بھاگ کر یہودی انہی قلعوں میں پناہ لے رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان قلعوں کو بھی ہر طرف سے گھیر لیا اور یہودیوں کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ محاصروں کو بہت دن گزر گئے مگر مسلمان نہ اکتائے اور نہ وہاں سے ہلے۔ اب یہودیوں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور ان میں مقابلے کی سکت نہیں رہی، اس لیے انہوں نے صلح کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد کنانہ بن ابو حقیق کچھ آدمیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا اور صلح کی درخواست کی۔ آپ تیار ہو گئے مگر یہ فرمایا کہ وہ سب قلعہ خالی کر کے فوراً نکل جائیں اور سوائے بدن کے کپڑوں کے کوئی چیز ساتھ نہ لے جائیں، اگر اس کے خلاف کیا تو خدا اور اس کا رسول بری ہوں گے۔ اس طرح ان قلعوں پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے سامان دیکھا تو اس میں بہت سا قیمتی مال نہیں تھا، حالانکہ یہودی مدینے سے نکلتے وقت بہت دولت لے کر آئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ اور اس کے بھائی ربیع سے پوچھا کہ وہ مال کہاں گیا، تو اس نے جواب دیا وہ سب مال تو جنگ میں خرچ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جنگ کو تو کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور وہ مال بہت زیادہ تھا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز چھپائی اور پھر مجھے اس کا پتہ چل گیا تو تمہارا خون مجھ پر حلال ہوگا۔ اس پر کنانہ اور اس کا بھائی ربیع دونوں تیار ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مال ان لوگوں نے خیبر کے کھنڈیروں میں چھپا رکھا ہے۔ آپ نے وہاں تلاش کرایا تو وہ مال وہاں سے مل گیا۔ یہودیوں نے یہ مال ایک بہت بڑے چمڑے کے تھیلے میں چھپا کر وہاں دبا دیا تھا۔ اس کے ملنے کے بعد رسول اللہ نے کنانہ اور ربیع کو غداری کے الزام میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قلعے کو بھی فتح کیا اس کے رہنے والے کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا۔ ایک قلعہ فتح کرنے پر مسلمان اس میں گھس گئے اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ مگر ساتھ لے کر مت جاؤ۔ وطیع اور سلالم کی قلعہ فتح ہوئے تو وہاں سے مال غنیمت میں مسلمانوں کو بہت سے تورات کے نسخے بھی ملے جو یہودیوں کی مذہبی کتاب ہیں، مگر جب یہودیوں نے وہ مانگے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ سب نسخے واپس دے دیں۔ اس طرح آپ جنگوں کے دوران میں بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے رہتے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، یہاں تک کہ آپ نے ان کے قیدیوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا۔ جب قلعہ قمص فتح ہوا تو اس میں سے یہودی سردار حوی بن اخطب کی بیٹی صفیہ اور ان کی چچازاد بہن بھی گرفتار ہوئیں۔ صفیہ کی شادی کنانہ ابن ابو حقیق سے ہوئی تھی مگر اس لڑائی میں کنانہ بھی مارا گیا تھا۔ جب حضور نے قیدیوں کو مجاہدوں میں تقسیم کیا تو دحیہ کلبی کے حصے میں صفیہ آئیں۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ انہیں آپ خود اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ مسلمان ہو گئیں تو آپ نے اسی وقت ان سے خود اپنا نکاح فرما لیا۔ اس طرح آپ نے حضرت صفیہ کو باندی کے بجائے ساری امت کی ماں بنا دیا۔ اسی طرح جب آپ نے قیدیوں کو بلوایا تو حضرت صفیہ اور ان کے بہنوں کو
لانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت بلال ان عورتوں کو اس جگہ سے لے کر آئے جہاں یہودیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب اپنے مردوں کو دیکھا تو ایک دم رونے لگیں۔ حضور کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو حضرت بلال کی یہ بات بہت ناگوار ہوئی، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ بلال، کیا تم میں سے رحم بالکل ختم ہو گیا؟ کیا تم ان عورتوں کو ان کے آدمیوں کی لاشوں کے پاس سے لے کر آئے ہو؟ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی یہودیوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں یہیں رہنے دیجیے، ہم آدھی فصل آپ کو دیا کریں گے۔ حضور نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ جب یہ سب قلعے فتح ہو گئے تو آپ ان کے انتظامات کر کے یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے دوسرے قلعے فدق اور تیمہ وغیرہ بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گئے، کیونکہ جو قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے ان کی وجہ سے یہودیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس لیے فدق وغیرہ کے لوگوں نے خود ہی حضور سے درخواست کی کہ ہم سے صلح کر لیں اور ٹیکس وغیرہ لے لیجیے۔ اس طرح خدا پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور مسلمانوں کو اتنی زبردست فتح نصیب فرمائی کہ ان کے سارے غم دور ہو گئے۔ اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے سے ایک شخص آئے، ان کا نام حجاج بن علاد سلمی تھا۔ یہ مکے کے ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کا دل اچانک اسلام کی طرف جھکا اور یہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مال مکے میں پھیلا ہوا ہے، کچھ میری بیوی کے پاس ہے اور کچھ مکے کے تاجروں کے پاس ہے۔ ابھی مکے والوں کو میرے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکے جا کر ان لوگوں سے اپنا مال لے آؤں، ورنہ اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی خبر ہو گئی تو وہ میرا مال مجھے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد حجاج نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس بارے میں مجھے کوئی حیلہ بہانہ کرنا پڑے گا جس سے میرا مال مجھے مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تو حجاج وہاں سے واپس مکے کو روانہ ہو گئے۔ قریشیوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے خیبر پر چڑھائی کر دی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو یقین تھا کہ اس دفعہ یہودی مسلمانوں کی طاقت ختم کر دیں گے، کیونکہ خیبر والے بہت طاقتور ہیں۔ قریشی اس جنگ کا نتیجہ جاننے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ثنیہ بیضا کے مقام پر آ کر جمع ہو گئے تھے اور ہر گزرنے والے آدمی سے خیبر کا حال معلوم کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں 100 اونٹوں کی شرطیں لگا رکھی تھیں، مگر ابھی تک انہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکا۔ اسی انتظار میں ایک دن انہوں نے حجاج کو دیکھا تو ایک دم پکارنے لگے کہ یہ حجاج بن علاد آ رہا ہے، اس کے پاس خدا کی قسم کوئی خبر ضرور ہوگی۔ حجاج، ہمیں بتاؤ، ہم نے سنا ہے کہ محمد نے یہودیوں کی قلعہ خیبر پر حملہ کر دیا۔ ابھی تک قریشیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حجاج مسلمان ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ ایک دم ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حضرت حجاج نے ان کی بے چینی دیکھ کر کہا کہ ہاں، میرے پاس ایسی خبر ہے جسے سن کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر قریشیوں کا شوق اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے حضرت حجاج اور ان کے اونٹوں کو چاروں طرف سے گھیر کر روک لیا اور سب پوچھنے لگے کیا خبر ہے۔ آخر حجاج نے ان سے کہا کہ ان کو ایسی شکست ہوئی ہے کہ اس جیسی تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور ان کے ساتھی اس طرح قتل ہوئے کہ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے ہیں، مگر یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود انہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ مکے والوں کے پاس بھیج دیں گے تاکہ وہ اپنے آدمیوں کے بدلے میں انہیں قتل کر دیں۔ یہ بات سن کر قریشی خوشی سے جیسے دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ چیختے اور شور مچاتے ہوئے مکے کی طرف بھاگے اور وہاں لوگوں سے کہنے لگے کہ لو، یہ خبر آ گئی، محمد کو تمہارے پاس لایا جا رہا ہے اور یہیں قتل کیا جائے گا۔ اس خبر سے ہر طرف شور مچ گیا اور لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ادھر حجاج نے اسی وقت قریشیوں سے کہا کہ لوگوں، میرا مال جمع کرا دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال لے کر جلدی سے خیبر پہنچ جاؤں تاکہ اپنے مال کے بدلے میں وہ مال لے لوں جو یہودیوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو لوٹا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں دوسرے تاجر معاملہ کر لیں۔ اس وقت مکے والوں کی خوشی اور جوش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی حجاج کا مال لا کر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ابھی تک مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے یہ خبر سنی تو رنج اور صدمے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے اور فوراً حضرت حجاج کے پاس آئے اور ان کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضرت حجاج سے کہا کہ حجاج، یہ تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟
حضرت حجاج سمجھ گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر سن کر صدمہ پہنچا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ بتاؤں تو کیا آپ اس کو چھپائیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تو حجاج نے کہا کہ تب آپ اس وقت تو میرے پاس سے چلے جائیں، میں کسی وقت تنہائی میں آپ کے پاس آؤں گا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا مال جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عباس واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت حجاج نے اپنا سارا مال قریشیوں سے اکٹھا کر لیا۔ جب سب مال مل گیا اور حضرت حجاج مکے سے چلنے لگے تو حضرت عباس کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ابو الفضل، میری اس بات کو 3 دن تک چھپائے رکھنا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ میرا پیچھا نہ کریں، 3 دن بعد جسے آپ کا دل چاہے بتا دیں۔ حضرت عباس نے وعدہ کر لیا تو حضرت حجاج نے ان کو بتایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے بھتیجے کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی کے دولہا بنے ہوئے تھے، خیبر فتح ہو گیا ہے اور اس کا سب مال اور دولت رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا ہو چکا ہے۔ حضرت عباس حیرت سے حضرت حجاج کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دم کہا کہ حجاج یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حجاج نے کہا کہ خدا کی قسم یہی بات ہے، میری یہ بات ابھی چھپائے رکھنا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اس وقت صرف اپنا مال وصول کرنے آیا تھا تاکہ یہ لوگ اسے دبا کے نہ بیٹھ جائیں، یہ بات آپ 3 دن سے پہلے کسی کو نہ بتائیں۔ اس کے بعد حضرت حجاج مکے سے روانہ ہو گئے اور حضرت عباس دن گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر جب 3 دن پورے ہو گئے تو حضرت عباس نے ایک دم بہت عمدہ چوغا پہنا اور عصا ہاتھ میں لے کر بیت اللہ میں آئے اور کعبے کا طواف کرنے لگے۔ قریشیوں نے حضرت عباس کو اس شان سے دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ ابو الفضل، یہ سنگار خدا کی قسم مصیبت ٹل جانے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اس خدا کی سوگند جس کی تم نے قسم کھائی ہے کہ محمد نے خیبر کو فتح کر لیا ہے، وہ یہودی بادشاہ کی بیٹی کے شوہر بن گئے ہیں اور جو کچھ وہاں تھا وہ سب محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے۔ قریش حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسی نے جس نے تمہیں وہ بات بتائی، وہ جب یہاں آیا تو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنا مال جمع کیا اور جا کر محمد اور ان کے صحابہ سے جا ملا۔ یہ خبر سن کر مشرکوں کے منہ لٹک گئے اور انہوں نے غصہ اور افسوس کے ساتھ کہا کہ افسوس، خدا کی قسم، خدا کا دشمن بچ کر نکل گیا، خدا کی قسم، اور اگر ہمیں خبر ہو جاتی تو ہمارا اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردست فتح اور کامیابی کے ساتھ مدینے واپس تشریف لے آئے۔ حضور نے بادشاہوں کے نام جو خط روانہ فرمائے ان کو لے کر جانے والے قاصد بھی آنے شروع ہو گئے تھے۔ ان بادشاہوں میں سے بعض نے تو آپ کے قاصدوں کے ساتھ بہت عزت کا معاملہ کیا اور آپ کا نامہ مبارک کو احترام کے ساتھ دیکھا، مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ کچھ کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کے دل گمراہی سے ہٹ کر اسلام کی طرف جھک گئے۔ انہوں نے حضور کے نامہ مبارک کو سر اور آنکھوں پر رکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ بعض نے ان خطوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کے نامہ مبارک کو دیکھ کر ایک دم غضبناک ہو اٹھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے بہت عزت کے ساتھ آپ کا خط لیا، اسے سر اور آنکھوں سے لگایا اور اس کی تصدیق کی کہ آپ وہی سچے رسول ہیں جن کا آسمانی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ مگر ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری قوم ناراض ہو کر مجھے تخت سے اتار دے گی۔ مصر کے بادشاہ مقوقیس نے آپ کے خط کی بہت عزت کی مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے آپ کے قاصد کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ روانہ کیا، جس میں 2 باندیاں تھیں، ایک خچر تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ بحرین کے بادشاہ نے آپ کا خط بہت عزت سے لیا اور اسے پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فارس کے بادشاہ کو جب یہ خط پہنچا تو وہ ایک دم غضبناک ہو اٹھا، یہاں تک کہ اس نے اس نامہ مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے ایک گورنر کو لکھا کہ عرب کے اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضور کے قاصد نے واپس آ کر جب آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور پھر چند ہی دن بعد کسریٰ قتل ہو گیا۔ پھر تھوڑی سی مدت میں ہی اس کے سارے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بہت جلد بدلہ مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔
حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کا نامہ مبارک دیکھا تو اس نے فوراً کھڑے ہو کر اسے لیا اور سر اور آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ نجاشی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ نے نجاشی بادشاہ کو 2 خط روانہ فرمائے تھے، جنہیں لے کر حضرت عمرو ابن امیہ زمری گئے تھے۔ ان میں سے ایک خط میں تو آپ نے بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تھی، اور دوسرے خط میں 2 باتیں لکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وہاں سے تمام مہاجر مسلمانوں کو مدینہ بھیج دے، اور دوسرے یہ کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیار ہوں تو ان سے آپ کا نکاح کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے فوراً حضرت حبیبہ کو خبر کرائی۔ حضرت حبیبہ نے اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا اور حضرت خالد ابن سعید اموی کو اپنا وکیل بنا دیا۔ اسی روز شام کو نجاشی بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور خود نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نجاشی بادشاہ نے 400 دینار حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر کیا، اور نکاح کے بعد فوراً یہ رقم حضرت خالد بن سعید کے حوالے کر دی، جو ام المؤمنین کے وکیل تھے۔ نکاح کے بعد جب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی نے انہیں روک کر کہا کہ ولیمہ کھا کر جائیں، اس لیے کہ نبیوں کی سنت ہے۔ فوراً یہ کھانے کا انتظام ہوا اور سب ولیمے سے فارغ ہو کر وہاں سے واپس ہوئے۔ حضور کے دوسرے فرمان کے مطابق نجاشی بادشاہ نے سب مہاجر مسلمانوں کے واسطے 2 جہازوں کا انتظام کیا اور ان سب کو بڑی عزت کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ کیا۔ ان مہاجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب بھی تھے، جو ابھی تک حبشہ سے نہیں آ سکے تھے۔ پھر ایک دن حبش کے مہاجروں کا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں ام المؤمنین حضرت حبیبہ بھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمانوں نے نہایت خوشی اور جوش کے ساتھ ان مسلمانوں کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز حضرت جعفر کے آنے سے خاص طور پر بے حد خوش تھے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ آج میں دونوں باتوں میں سے کس بات سے زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح ہو جانے سے یا جعفر کے لوٹ آنے سے۔